علماء سیر لکھتے ہیں کہ جہاں سیدنا امام حسن بصری کا مکان تھا، آگ کے پڑوس میں شمعون نام کا ایک آتش پرست رہتا تھا، مجوسی، آگ کا پوجنے والا۔ تو اس نے کم و بیش 70 سال تک مسلسل آگ کی پرستش کی، 1-2 سال نہیں، 70 سال تک برابر وہ آگ کی پرستش کرتا رہا۔ بیمار ہوا، مرض الموت کا معاملہ، بیماری اس کی طول پکڑتی گئی۔ میں پڑوسی ہونے کے ناطے سیدنا امام حسن بصری نے خیال فرمایا کہ چلو میں بھی ذرا دیکھ لوں، میرے پڑوس میں رہتا تھا، کیا حال ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس جانے سے میرے حسن اخلاق سے اسے ہدایت نصیب ہو جائے، یا اللہ والے کی توجہ ہے، ان کے مزاج کی بات ہے، وہ بڑے کریم ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے شمعون کے پاس آئے مزاج پرسی کے لیے، تو دیکھا اس کی حالت کو کہ معاملہ ختم ہونے کے قریب ہے، تھوڑا بہت معاملہ ہے۔ تو فرمایا، اے شمعون، اب بھی وقت ہے، میں تیرا پڑوسی ہوں، اب بھی وقت ہے تیرے لیے کہ اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لے، جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے گا۔ تو شمعون نے کہا، حضور، ایمان تو میں قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، لیکن مسلمانوں کی 3 باتیں مجھے بہت ناپسند ہیں۔ اس نے گفتگو میں کہا کہ مسلمانوں کی 3 باتیں مجھے بہت ناپسند ہیں۔ فرمایا، بتا آخر تجھے وہ کیا باتیں ناپسند ہیں؟ کہا، مسلمان اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام مذہب اچھا ہے، لیکن ان کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ان کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے۔ مسلمان موت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن موت کے لیے وہ کوئی تیاری نہیں کرتے، دنیا میں لگے ہیں اور موت کو گویا انہوں نے بھلا دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ خدا کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا، یہ ان کے ذاتی فعل ہیں، اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں یا موت سے اگر وہ غافل ہیں، لیکن اسلام میں تو کوئی خرابی اور خامی نہیں ہے، اسلام تو قبول کر لے، مسلمانوں کے اعمال سے تیرا کیا تعلق، جو جیسا کرے گا ویسا اس کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ، نجات کا دار و مدار ان کے اعمال کا معاملہ نہیں ہے، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے پر ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے پر ہے۔ مسلمانوں کے اعمال لاکھ برے سہی، لیکن انہیں کلمہ طیبہ پر، خدا کی وحدانیت پر، نبی کی نبوت پر یقین ہے، اعمال کی انہیں جیسی سزا ملے، لیکن جب ان کے پاس ایمان ہے تو ان کی نجات ہو کر رہے گی۔ جب سیدنا امام حسن بصری نے یہ فرمایا تو گویا اس نے کہا کہ کوئی دلیل بھی، بھئی اب اس نے کہا کوئی دلیل بھی، تو فرمایا اچھا آگ روشن کر کے لائی جائے، آگ جلا کر کے لائی جائے، اور فرمایا جب آگ آ گئی کہ تو نے 70 سال آگ کو پوجا، کیا ہمت ہے کہ اس میں ہاتھ ڈال دے اور آگ تجھے نہ جلائے؟ تو شمعون تو ہمت نہ کر سکا، ان کہا یقیناً اس کا کام جلانا ہے، جلائے گی۔ تو فرمایا جس آگ کو تو نے 70 سال پوجا، جب وہ جلانے سے نہیں چھوڑے گی تو جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ لیکن دیکھ، میرا ایمان مستحکم ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں آگ کو نہیں پوجتا، میں اپنے رب کو پوجنے والا ہوں، ایمان ہے میرے پاس، میں ہاتھ ڈالتا ہوں، آگ کی مجال نہیں ہے کہ مجھے جلا سکے۔ آگ سامنے جل رہی تھی،
سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ رکھ دیا اور کچھ دیر تک ہاتھ رکھے رہے، میاں ہاتھ کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا، معمولی گرمی بھی نہیں آئی، اور پھر آپ کی توجہ تھی، شمعون کی نگاہوں سے حجاب اٹھ گیا، عرض کیا حضور میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں لیکن ایک شرط اور پوری کر دیجئے۔ دیکھو معمولی شرط نہیں، شمعون کہتا ہے کہ ایمان کہ میں نے کیفیت کو دیکھ لیا، مسلمان کے ایمان کی عظمت و شان کو دیکھ لیا، بے شک میرا دل کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، مگر آپ اللہ کے ولی ہیں، ایک اقرار نامہ لکھ کر کے مجھے دے دیجئے ضمانت کا کہ مرنے کے بعد میری مغفرت ہو جائے گی، میں جہنم میں نہ ڈالا جاؤں گا۔ میاں پہچان لیا اس نے ولی کی شان کو، ولی کے مقام کو۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ طلب فرمایا، اقرار نامہ لکھا گیا، اس میں یہی لکھا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی اور میں ضامن ہوں کہ اگر شمعون نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے گی، جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ یہ عہد نامہ لکھ کر کے ضمانت نامہ دستخط کر دیا، ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو بھی گواہ بنا دیا، ان کے بھی دستخط ہو گئے، اقرار نامہ شمعون کے ہاتھ میں دیا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ادھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور چند لمحوں میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں ایک وقت کی نماز بھی تو نہ پڑھ سکا، ایک دن کا روزہ بھی تو نہ رکھ سکا، کلمہ پڑھا، چند لمحوں میں روح پرواز کر گئی۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن بصری نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا۔ میاں اب تو وہ مومن ہو چکا تھا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں اتارا، اور اللہ کے ولی کی شان کہ وہ ضمانت نامہ جو آپ نے لکھ کر کے دیا تھا اس کے ساتھ اس کی قبر میں رکھ دیا۔ گویا اشارہ یہ تھا کہ جب میدان محشر میں آنا تو یہ اقرار نامہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، یہی تیری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ والوں کی شانیں دیکھیں، اللہ والوں کا مقام دیکھیں۔ دفن کر دیا، ساتھ میں اقرار نامہ بھی رکھ دیا۔ دفن کے بعد علماء سیر فرماتے ہیں کہ رات آئی، آپ بے قرار ہو گئے، روتے تھے بارگاہ رب میں، نیند نہیں آتی تھی اور دعا کر رہے تھے، پروردگارا حسن تیرا گنہگار بندہ ہے، اس کے اعمال کا تجھے علم ہے، اس کی حالت کو تو جاننے والا ہے، محض اس شمعون کو مومن بنانے کے لیے اور تیری بارگاہ میں لانے کے لیے کہ صاحب ایمان ہو جائے، حسن کی لاج رکھ لینا، قیامت میں شرمندگی نہ ہونے پائے۔ میاں رو رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، بے قراری کے عالم میں رو رہے ہیں۔ اللہ والوں کی شانیں دیکھیں، ان کے مقامات، ان کی عظمتوں کو دیکھیں۔ علماء سیر فرماتے ہیں کہ اسی بے قراری کے عالم میں بس یہی دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں دیکھا کہ جنت سامنے ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت سامنے ہے اور شمعون عمدہ جنتی لباس پہنے ہوئے، سر پر نورانی تاج، ایک جنتی محل سے نکل کر آپ کے سامنے آئے، سلام کیا، عرض کیا، اے حضرت امام حسن بصری، آپ کی عنایتوں کا میں کتنا شکریہ ادا کروں، آپ کے کرم کا میں کتنا شکریہ ادا کروں۔ فرمایا بتا حال کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو شمعون نے کہا
کہ حضرت امام حسن بصری انتقال کے بعد مجھے بارگاہ رب میں پیش کیا گیا تو رب نے مجھ پر اتنی عنایتیں، اتنے کرم، اتنی رحمتیں نازل فرمائی کہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں کہ رب نے کیسے کیسے نوازا، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، کیسے کیسے کرم فرمائے، ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ ہے آپ کا اقرار نامہ جو آپ نے ضمانت لی تھی، یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اب آپ پر میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ کی ضمانت میرے کام آ گئی، میری مغفرت ہو گئی۔ وہ اقرار نامہ اس نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ادھر جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شمعون نے اقرار نامہ واپس کیا تھا، دیکھا کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ رونے لگے۔ پروردگارا، حسن جیسے بندے پر تیرا اتنا کرم، تو نے ایسی لاج رکھی کہ میں اس کا ضامن بنا، تو تو نے اس پر اتنی عنایتیں اور رحمتیں نازل فرمائی اور قیامت کے دن مجھے شرمندگی سے بچا لیا۔ تو علماء سیر فرماتے ہیں کہ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ اے حسن، جب تم میری بارگاہ کے مقرب و محبوب ہو تو اس پر جتنی عنایتیں ہوئی ہیں یہ تمہارے صدقے میں ہوئی ہیں، تمہارے وسیلے سے ہوئی ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتے، جب تم ضامن بن گئے تو ہم نے اس کی مغفرت فرما کر کے اور تمہاری ضمانت کی لاج رکھ لی۔